الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مقدس مطہر معلی ہستی ہے، جس اللہ کریم نے ہم سب کی تخلیق فرمائی ہے۔ انگنت لا تعداد درود السلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ سورہ نساء اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، لوگ چھوٹے بڑے گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، بجائے خود اپنے آپ کو درست کرنے کے دوسرے لوگوں پر الزام تراشی شروع کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہایت ہی بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم وبائی بیماری کہہ سکتے ہیں۔ جس بیماری سے آج کل ہم گزر رہے ہیں، یہ اس سے بھی بڑی بیماری ہے۔ بازار ہو، گھر ہو، یہاں تک کہ مسجد ہی کیوں نہ ہو، جہاں چار آدمی بیٹھتے ہیں، کسی نہ کسی پر الزام تراشی ضرور کرتے ہیں اور خود کو پاکیزہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کی سیرت طیبہ سے یہ ثابت ہے، وہ اپنا قصور نکال لیتے، اپنے آپ کو گناہ گار کہہ لیتے، کسی پر الزام نہیں لگایا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں، چھوٹا گناہ، غلطی یا بڑا گناہ ہو، اس کے بعد ثم یرمی بہ بریئا، وہ بندہ جو بری الذمہ ہے اس پر تہمت لگا دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس بے لذت گناہ سے باز آنا چاہیے۔ کوئی بھی گناہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، کتنا بڑا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی سزا پر غور کیا جاتا ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قال فی مؤمن ما لیس منہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج من مقال۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو بندہ اپنے مومن بھائی پر تہمت لگاتا ہے، ایسی تہمت جو اس میں وہ گناہ نہیں ہے، اس کو برا بنانے کی کوشش کرتا ہے، جب تک وہ اس سے معافی نہیں مانگ لیتا، اللہ کے حضور توبہ نہیں کر لیتا، اللہ تعالیٰ یاد رکھو اس طرح مر گیا تو ردغۃ الخبال کے اندر قیامت کے دن اس کو ڈال دیں گے۔ ردغۃ الخبال،
ایسا جملہ ہے صحابہ کرام بھی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وما ردغۃ الخبال، یہ کیا ہے؟ تو جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس گناہ کی شناعت کتنی زیادہ ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمیوں کی پیپ کو کہا جاتا ہے، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا جو پیپ اور پھوڑوں کا مواد ہے اس کو کہا۔ حتی یخرج مما قال، اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ کسی پر الزام تراشی کرے، اس کی نیت پر شک کرتا ہے، اس پر بدگمانی کرتا ہے، الزام لگا بیٹھا، ایک تو اسے توبہ کرنی ہوگی اللہ کے حضور، دوسری جس کے ساتھ اس نے الزام تراشی کی ہے اس کے پاؤں پکڑنے ہوں گے۔ جب تک وہ نہیں مان جاتا، نہیں معاف کرتا، اس کو معافی نہیں مل سکتی ہے۔ اب اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم دن میں کتنی دفعہ یہ کام کرتے ہیں، خود کو پاک صاف، گویا دنیا میں صرف وہی پاک صاف ہے، باقی سب غلط ہے۔ کتنی دفعہ توبہ کی ضرورت پیش آئے گی، کتنی دفعہ جس پر الزام تراشی کی ہے کس کس سے معافی مانگو گے؟ اس لیے اس بیماری سے جان چھڑانی ہوگی تو ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں جس وبا میں ہم مبتلا ہیں اللہ اس وبا سے بھی جان چھڑائے اور اللہ اس وبا سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابو داود کی صحیح روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس مثال کے ساتھ اس گناہ کی سزا کو ذکر کیا ہے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ صحیح حدیث میں الفاظ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے سود کو بہت خطرناک سمجھتے تھے صحابہ کرام کہ اللہ رسول سے جنگ کرنا ہے، اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ بہت سے مسئلے اللہ کے رسول نے سود کے ساتھ ملا کر سمجھائے ہیں۔ سود کے 70 درجے، 70 ایک دو نہیں 70 درجے، اور سب سے ہلکا اور پہلا درجہ، سب سے نیچے والا درجہ جو آسان ترین ہے، جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دوسروں کی نسبت آسان ہے یا ہلکا ہے، وہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اس حدیث میں موجود ہے کہ جس طرح نعوذ باللہ کوئی آدمی اپنی کسی ماں سے یا کسی سے برا فعل کرتا ہے، اتنی سزا ہے اس بندے کو جو سب سے کم درجہ ہے سود کا، انسان اگر وہ سود اختیار کرتا ہے تو جو 70واں درجہ ہوگا کتنا بڑا ہوگا، اس کا اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مومن کی عزت پر زبان درازی کرتا ہے وہ 70 درجے سود سے بھی زیادہ گناہ کماتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے سچے فرامین ہیں۔ دنیا میں گم ہو کر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس بیماری سے ہم لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ایسی وبائی بیماری ہے، اس کو بھی ہمیں ترک کرنا ہوگا۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر ہم اس بیماری سے باز آ جائیں تو اللہ کریم اپنے فضل کے ساتھ یہ کورونا جیسی بیماریوں سے ہمیں ویسے ہی نجات عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بیماریاں آتی اس لیے ہیں جس وقت ہمارے اندر اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، قومیں تباہی یہاں سے ہوتی ہیں۔ آج ہر محکمے کا آدمی، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے کوئی اور ہو، تاجر ہو، گھریلو ہو، معاشرتی ہو، اسی کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ ہم پاک صاف اور الزام تراشی دوسروں کا، ایسا نہیں۔
نبی علیہ السلام کے فرامین اگر سن لیے جائیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کو کہے کافر وہ کافر نہ ہوا تو خود کافر ہوگا، جو کسی کو کہے یہودی اگر وہ یہودی نہیں ہے تو خود یہودی ہوگا، جو کسی پر الزام لگائے فسق کا تو پھر وہ فاسق نہ ہوا تو وہ خود فاسق شمار ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ساری باتیں گنوائی ہیں کہ جو کسی کو کہے منافق اگر وہ منافق نہ ہوا الا حار علیہ، پلٹ کر وہ جملہ اسی کی طرف آئے گا، وہ تو منافق نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے یہ منافق ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سیرت طیبہ جو اللہ کے رسول سے سیکھی تھی وہ یہی تھی۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں وہ کسی کو منافق نہیں کہا کرتے تھے۔ میں 30 سے زیادہ صحابہ کو ملا، تابعی ہیں، 30 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہیں ایسا تو نہیں میں منافق ہو گیا ہوں، تو اپنے آپ کو سمجھتا۔ وما منہم من احد یدعی انہ علی ایمان ملائکۃ جبرائیل و میکائیل، کسی کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا مومن ہوں جس طرح جبرائیل و میکائیل مومن ہے میں بھی اتنا بڑا مومن ہوں، کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس تعلیم میں یہ بات شامل ہے کہ اے لوگو الزام تراشی سے باز آ جاؤ، وگرنہ جس پر الزام تراشی کی ہے ہو سکتا ہے ایسی الزام تراشی ہو بعد میں پتہ چلے تو ماجرا کچھ اور نکل آئے، پھر اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سعید بن عامر کو گورنر بنا کر بھیجا تھا حمص کے علاقے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حمص کے علاقے میں گئے اور پوچھا میرا گورنر، اس ریاست کا جو گورنر ہے وہ تمہارے ساتھ سلوک کیسا کر رہا ہے؟ اور پھر ایک آدمی نے کہا تھا، ہم بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کوتاہی، 4 الزام لگائے تھے اس نے، 4 الزام۔ پہلا الزام یہ ہے کہ یہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، دن چڑھے نکلتا، رات ہوتی ہے پھر گھر میں داخل ہو جاتا ہے، پھر نہیں باہر نکلتا، ہم اپنے گورنر کا چہرہ ہی نہیں دیکھ پاتے، اس سے بات ہی نہیں کر پاتے۔ تیسری بات یہ ہے پھر مہینے کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے پھر اندر دروازہ لگا لیتا ہے اور سارا دن گھر میں رہتا ہے۔ اور چوتھی بات ہے اگر باہر آتا ہے تو اچانک اس پر غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ 4 الزام۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت بڑی تھی، ایسا بصیرت والا انسان جب خلافت انہوں نے سنبھالی تھی کتنے لوگوں نے عہدے لینے سے انکار کر دیا تھا، صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر تم عہدے نہیں لوگے، علاقوں کے اندر جا کر گورنر نہیں بنو گے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے، تو میں خلافت لینے کے لیے تیار نہیں۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کہتے ہیں تیرے بارے میں میرا گمان تو اچھا ہے، آج چیلنج آ گیا، دیکھ لیتے ہیں، جواب دو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ دوپہر کے وقت میں گھر سے اس سے پہلے نہیں نکل پاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے میرے گھر کے اندر دیکھیے حالات کیا، کوئی خادم نہیں ہے، گھر والے بھی معذور ہیں، اس لیے صبح اٹھ کر میں گھر کے کام کرتا ہوں، پھر میں آٹا گوندتا ہوں، گورنر ہے، آٹا اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں، پھر اس کا انتظار کرتا ہوں جس وقت
اس میں خمیر اٹھ جاتا ہے، پھر روٹی بنتی ہے، پھر میں ناشتہ کرتا ہوں، پھر باہر آتا ہوں، اس وقت سورج نکل چکا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب اپنے گورنر کی بات سن رہے ہیں، علاقے کے گورنر کی، اور کہتے ہیں رات کو میں اس لیے نہیں نکلتا، عمر ابن خطاب قانون ہے آپ کا بھی ہمارا بھی، دن لوگوں کے لیے، رات اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے میں نے رات اللہ کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ اور جو بات کی گئی کہ ایک دن پورا میں گھر کے اندر رہتا ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے گورنر کے پاس صرف ایک سوٹ ہے، اسی کو دھوتا ہوں، اسی کو پہنتا ہوں، اور جس وقت میں اپنا لباس دھو لیتا ہوں وہ اتنا موٹا ہے کہ سخت ہو جاتا ہے، پھر میں اس کے ایک ایک جوڑ کو پکڑ کر نرم کرتا ہوں کہ میں اس کو پہن لوں، میرا سارا دن اسی میں لگ جاتا ہے، اس لیے میں ایک دن گھر کے اندر رہتا ہوں، وہی لباس دھو کر اس کو نرم کر کے پھر پہنتا ہوں، مغرب کے وقت باہر آتا ہوں۔ اور آخری بات جو الزام مجھ پر ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا، یہ سچ کہتے ہیں، میں اس وقت مسلمان نہیں تھا جس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی چڑھایا گیا تھا، لیکن میں وہ بد نصیب آدمی ہوں کہ اس وقت میں اس مجمع میں موجود تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس انسان کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے علیحدہ کر کے پھینکتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے محبوب پیغمبر کو گالی دے، اس کا انکار کر، اس کے دین کا انکار کر، لیکن وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ ابھی تو میرے پاس ایک جان ہے جو میں قربان کر رہا ہوں، میری 1000 جانیں بھی ہوں، میں اللہ کے رسول کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ تو جب مجھے یاد آتا ہے کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا، قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا کیا جواب دوں گا، میں غش کھا کر زمین پر گر جاتا ہوں۔ الزام تراشی، کسی کی نیت پر شک کرنا، کسی کے بارے میں بدگمان ہو جانا، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بے لذت گناہ، یہ بہت بڑی وبا آج بن چکی ہے، اس سے بھی نجات حاصل کرنا۔ کوئی الزام لگایا جائے، بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو معاملہ ہی اور ہے، پھر انسان کے کہے ہوئے الفاظ واپس کس طرح آئیں گے؟ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جس پر الزام لگایا گیا ہے، معافی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس پر الزام لگایا گیا وہ جو الزام لگایا گیا ہے وہ اس کا اچھا پہلو ہو، ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ بغیر سوچے سمجھے احادیث بیان کر دیتا، اتنی زیادہ احادیث بیان کرتا، کیوں کرتا؟ تو اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سنو میری بات، مہاجرین تجارت کیا کرتے تھے، انصار اپنے کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے، میں بھی تجارت کر سکتا تھا، میں بھی کھیتوں میں کام کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے زندگی اللہ کے رسول کے قدموں میں بیٹھ کر گزارنی ہے، جو اللہ کے رسول فرماتے تھے میں اس کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ ابو ہریرہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے، اس لیے ابو ہریرہ کو آئندہ نہ کہنا کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ روایات بیان کرتا ہے، کہیں غلط ہی نہ ہو۔ یہ زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں ہی ان پر اعتراض آ گیا، اس لیے انہوں نے اسی وقت اس کی وضاحت فرما دی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کسی پر الزام تراشی کی، اس کو خبر پہنچ گئی، جو ہماری آج کل عادت ہے، خبر پہنچانے والے بڑے تیز ہوتے، اگر اس کو خبر پہنچ گئی اور اس کی زبان ہلی
اس کے زبان سے بد دعا نکل گئی، دنیا تباہ ہونے کا خطرہ ہے، آخرت کے انجام تو اپنی جگہ۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی عشرہ مبشرہ صحابہ، ایک عورت نے الزام لگا دیا تھا کہ میرے گھر کی زمین میں سے تھوڑا سا حصہ یہ لے گیا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی جب یہ الزام لگا، اتنا دکھ ہوا، کہتے ہیں کہنے والے نے یہ کہہ دیا، عورت نے کہہ دیا، لیکن مجھے پتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے، جو آدمی کسی کی ایک بالشت جگہ بھی ہتھیا لیتا ہے، قیامت کے دن 7 زمینیں طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ میں کس طرح کس کی زمین ہتھیا سکتا ہوں؟ اور آخر کار زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے، اللہم اعمی بصرہا واقتلھا فی ارضھا۔ اے اللہ کریم، اس عورت کو آنکھوں سے اندھا کر دے، اور اللہ اسی زمین جس کے بارے میں مجھے الزام لگاتی ہے، اللہ اسی زمین کے اندر اس کو دفن کر دے۔ اللہ کریم نے وہ دعا قبول کر لی، اندھی ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کانت تتتبع الجدران، جب گھر کے اندر چلتی تھی دیواروں کا سہارا لے کر ٹٹول کر چلتی تھی کہیں گر نہ جاؤں، اس کے گھر میں گڑھے تھے، آنکھوں سے نبینی ہو گئی اور گھر کے اندر اسی طرح چلتی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں ایک دن اسے راستہ نہیں ملا، ایک گڑھے میں کھڈ میں گر گئی اور اس میں مر گئی۔ لوگوں نے وہاں سے اس کو نکالنا بھی گوارا نہیں کیا، اس پر مٹی ڈال کر وہیں دفن کر دیا۔ کسی نیک آدمی جس پر الزام لگایا جائے بچنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ زبان کسی کو بد دعا دے، یہ جو انسان کے اندر اس کا پیٹ ہے، اس کی آنتڑیاں جس کو کہتے ہیں، یہ بد دعائیں دیتی ہیں۔ کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اپنا قصور مان لینا چاہیے، ہو سکتا مجھ سے غلطی ہوئی ہو، کسی کے بارے میں نہیں یہ سوچنا چاہیے۔ ہم سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جب ان کا ماں جایا بھائی بنیامین بھی ان کے ساتھ تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، یہ ہے رشتہ داریاں، سکے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر بنیامین نے چوری کی ہے، اس کا ایک بھائی ہوا کرتا تھا یوسف، نہیں پتا سامنے بیٹھا ہوا یوسف ہے، الزام لگا دیا، اگر اس نے چوری کی ہے، اس کا ایک سکا بھائی تھا وہ بھی چوری ہوا کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان یسرق فقد سرق اخ لہ من فاسرها یوسف فی نفسہ ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اور اونچی آواز سے نہیں، آہستہ آواز میں قرآن کہتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کو نہیں سنایا۔ اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اور ناہنجارو، اور بے وفا لوگو، جس کو تم نے چور کہا ہے، کل کو تم نے ان کو کنویں کے اندر پھینکا تھا، تمہیں پتہ نہیں ہے تخت میں وہی انسان بیٹھا ہوا، جس کے سامنے بھیک مانگنے آئے ہو دانے کی، وہی بیٹھا ہوا۔ جس وقت انسان کسی پر الزام تراشی کرتا ہے، دیکھنے میں آیا ہے اللہ اس کو اور عزتیں دیتا ہے، اور عزتیں دیتا ہے، یہ تو اللہ کی محبت کے انداز ہے۔ کسی کو کس انداز سے عزتیں دیتا ہے، کسی کو ابتلا کے اندر مبتلا کر کے اللہ کریم پھر اس کو سرخرو فرما کے
پھر اس کو تختوں پر بٹھا دیتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، اور جب ان کو پتہ چلا معافیاں مانگنے لگے۔ ایسا عظیم انسان، ایسا عظیم انسان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً ان کو روک دیا، پچھلی باتیں چھوڑ دو، بس اب تم فلسطین سے آئے ہو، مصر کے اندر داخل ہو جاؤ، اب تمہیں امن ہی امن ہے، نہ میری طرف سے کوئی خطرہ ہوگا، نہ یہاں پر تمہیں کوئی خطرہ ہوگا، تم آؤ اور امن کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ الزام تراشی، دیکھا گیا ہے الزام لگانے والا ناکام رہتا ہے، دنیا آخرت ناکام، لیکن جس پر اس نے شک کیا ہے، اس کی نیت کے اندر اس پر الزام لگایا ہے، اللہ اس کو ضرور سرخرو فرما دیتے ہیں۔ تو خدا را، جہاں ہم دوسری دعائیں کرتے ہیں، اس وبائی بیماری سے بھی ہمیں دعا کرنی ہوگی۔ اگر ہم اس سے باہر نکل جائیں، آج ہماری خوشحالی منتظر ہے گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، ہر جگہ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم، بڑی شاندار تربیت کی، اور اس تربیت میں یہ چیز شامل ہے کہ جب کسی محفل میں بیٹھو، بجائے کسی پر الزام لگانے کے، کوئی لگائے تو اس کے منہ کو بند کیا جائے، پھر اس محفل کا لطف کتنا دوبالا ہوتا ہے ہم اس کو دل میں محسوس کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک آدمی کے گھر میں گئے، حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہاں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں۔ بلا شبہ جس علاقے میں جاتے پتہ چلے اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے ہیں، سب ملنے کے لیے آتے، سارے آئے، ایک آدمی نہیں آیا۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ کہنے والے نے کہہ دیا وہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول متوجہ ہوئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ ہے تربیت موقع پر کی جائے تو ساری عمر یاد رہتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ جس کے بارے میں تو نے کہا منافق ہو گیا، صحیح بخاری کی روایت، میں نے سنا ہے اس سے کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ، اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دل کی گہرائیوں سے، میں گواہی دیتا ہوں وہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ تم کہتے ہو منافق ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تربیت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر یہ تھا، کعب بن مالک تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر جب اللہ کے رسول تبوک پہنچ گئے، بنو سلمہ کے ایک آدمی وہ آپ کے پاس بیٹھا ہو، انصاری آدمی تھا۔ نبی علیہ السلام سوال کرتے ہیں کعب نہیں آیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ کعب بن مالک کہاں ہے؟ حبسہ برداہ والنظر الی عطفیہ۔ وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول امیر آدمی ہو گیا، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنتا ہے اور اپنے ارد گرد دیکھتا ہے خوشحالیاں ہیں، اس نے کہاں آنا تھا؟ یہ الزام سن کر اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فوراً حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بول پڑے، بئس ما قلتا، اور شک کرنے والے تو نے غلط بات کہی ہے، ضرور اس کی کوئی مجبوری ہوگی۔ اور اللہ کے رسول اس لیے مسکرا دیے کہ میری تربیت کا اثر تبوک تک پہنچ گیا ہے، لوگ یہاں بیٹھ کر بھی میری بات وہ سنی ہے۔ پیارے حبیب فرمایا کرتے تھے کسی کے بارے میں کوئی الزام تراشی بدگمانی نہ کیا کرو اور مجھے نہ سنایا کرو، کیونکہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میرا دل ہر وقت تمہاری طرف سے صاف رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت، مصر سے ایک آدمی چل پڑا، حج کا موسم، کون ہے تم میں بڑا شیخ؟ عبداللہ بن عمر موجود ہے، پتہ نہیں تھا اس نے سوال کیا کر، لیکن جب وہ شروع ہوا تو دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔
یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیے، احد کے دن بھاگ گئے تھے، بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، بیعت رضوان کے دن کہاں تھے؟ یہ تینوں سوال کر دیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے بیٹھ جاؤ، اب اس کو جانے نہیں دیں۔ اتنی بدگمانی، اتنی الزام تراشی۔ احد کے دن اللہ کی طرف سے مسئلہ ہوا، ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس کے بعد اللہ نے فتح دے دی، لیکن بدر کے دن پیارے حبیب علیہ السلام کی بیٹی کی وجہ سے آپ نے خود ان سے کہا تھا تو نے گھر کے اندر رہنا ہے۔ بڑی اہم بات، بیوی کے پاس رہنا ہے، بدر میں نہیں جانا ہے۔ اور پھر جس وقت واپس آئے، بیوی کے اس خدمت گار کو بدر کا پورا حصہ عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، اس وقت بدر میں جانا ضروری بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد بیعت رضوان کی بات کرتے ہو، شک کرتے ہو عثمان پر، کہتے ہیں اس دن تو جو اللہ نے عثمان کو عزت دی ہمیں بھی عزت نہیں دی۔ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ سب ہاتھوں میں دے کر کہا تھا کہ یہ تمہارے ہاتھ ہیں اور یہ میرے والا ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ بدگمانی کرتے ہو۔ اب اس سے کہا کہ اٹھ کر واپس چلا جا اور اس کو ساتھ لے جا، جس کو بھی یہ شک ہو سمجھا دینا۔ الزام تراشی انسان کی فطرت بن چکی ہے، لیکن اس بیماری سے نکلنے کی ضرورت ہے خوشحالی کے لیے۔ اس بیماری سے بھی نکلنے کی دعا ہے کہ ہم جس مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں خدا را اپنے آپ کی طرف دھیان کرے، کسی کو الزام لگانا، کسی پر شک کرنا، کسی کی نیت میں شک کرنا، یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اصل میں امت کی بربادی جہاں سے ہوتی ہے، جس وقت انسان اخلاقی طور پر تباہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بیماری یہ ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ کریم ہمیں خوشحالیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔